السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح، مختصر تشریح جو ہے آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات 286 اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کے 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کیا نماز کو، ومما رزقناہم، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بما انزل، جو نازل کیا ہم نے، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے قرآن کریم کی دوسری سورت ہے اور یہ تمام سورتوں میں سے سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 سے لے کر 73 میں اس گائے کا ذکر ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں جو ہے گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید و رسالت اور آخرت سے ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، مومن، کافر اور منافق۔ سب سے پہلے 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسانوں کو ان کی پیدائش کا جو ہے مقصد معلوم ہو۔ یہ مختصر سا بیان جو ہے اس سورت کے شان نزول میں ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی اور کیسے۔ جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا، تو تب جو ہے اس سورت کی کچھ آیات جو ہیں نازل ہوئی۔ انشاءاللہ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، حروف مقطعات کا مطلب جو ہے اللہ کے سوائے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ کا ایک راز ہے، لہٰذا ہم انسانوں کو چاہیے کہ اس راز میں پڑھنے کی ہم جو ہے کوشش نہ کریں۔ یہ جو ہے اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب کو 100% شک سے بلا تر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ پاک کی لکھی ہوئی ہے جس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اسی لیے کسی شک کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی تشریح ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اس قرآن میں جو ہے اللہ پاک نے بے شک کافروں اور مسلمانوں دونوں کو خطاب کیا، لیکن ہدایت انہی کے لیے ہے جو اس کے حکموں کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، غیب کے ساتھ، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر جو غیب کے ساتھ ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ اس میں وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آپ پر، اور جو آپ سے پہلے یعنی آپ سے پہلے نبیوں پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور وحی کا سلسلہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نبی نے آنا ہوتا یا کسی وحی کا دوبارہ آنا ہوتا تو اس قرآن پاک میں جو ہے اللہ پاک ضرور اس کا ذکر فرماتے ہیں، جیسا کہ پہلے پیغمبروں کو آپ سے اللہ پاک فرماتے رہے ہیں کہ آپ سے بعد بھی ایک نبی آئے گا، آپ کو جو ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آخرت، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے اوپر جو ہے ایمان رکھنا،
مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد والی زندگی پر اگر ہم پکی صحیح طرح سے اس پر یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہم کسی گناہ کی طرف، کسی غلط کام کی طرف جو ہے ہم آمادہ نہیں ہو سکیں گے۔ جب ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ ہم نے مرنا ہے اور ایک دن جو ہے ہمیں اللہ کے آگے ہر چیز کا جو ہے جواب، ہر چیز کا جو ہے حساب دینا ہے۔ جب ہمارا ایمان اس پر ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے ہم ہر کام، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے جو ہے ہم محفوظ رکھیں گے۔ تو قرآن کا آغاز ہی اللہ پاک نے اس چیز سے کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید جو ہے اس کی تفصیلات اور آگے ہم جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جزاک اللہ خیر۔